السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ذرا یہ بتا دیجئے کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھنے سے یعنی دیدہ بازی سے اور تمنا کرنے سے نظر بد بھی بدکاری بے حیائی کی چابی ہے، جس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے امیر المؤمنین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو۔ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی۔ اسلام میں نظر بازی قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہی شیطانی تیر ہے جو شرافت و اخلاق کو چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نظر کی حفاظت شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اجنبی مرد اور عورت ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں سے تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اپنے شوہر کے مکان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑوں کو اتارتی ہے وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو توڑتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی زنا کرے۔ کوئی شخص بھی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا اور شریف آدمی کبھی فحش نہیں بکتا۔ بدکاری کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بدکاری معاشرے کا سنگین ترین جرم ہے۔ جہاں زنا وہاں فنا۔ اسلام میں زنا کا مرتکب انسان سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں، وہ معاشرے کے لیے ناسور اور زہر قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر ذلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سطح ارض پر زندہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے کبھی فعل کا مرتکب اپنی ماں، بہن، بیٹی اور اپنے پرائے کے ساتھ بھی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسے سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کا گزر ایک ایسے گروہ سے ہوا جن کو سخت عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کے کاموں میں مبتلا رہے۔ اسلام نے زنا کی سزا اس لیے رجم سنگ زنی رکھی تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور اس برائی کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ غیر شادی شدہ کے 80 کوڑے ہیں اور 1 سال ملک بدر کرنے کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا نہیں چاہتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کیا نہیں۔ ارشاد فرمایا، اسی طرح اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا ہر عضو کا زنا ہے، بس آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ان کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ لینا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے زنا میں مبتلا ہوتی ہے یا جھٹلا کر باز رہتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ دہلی صوبہ سرحد کا رہنے والا ایک طالب علم شاہ صاحب کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ مغل سلطنت کے زوال کا آخری دور تھا۔ شاہی خاندان کی ایک لڑکی یہ خوبصورت لڑکا پسند آ گیا۔ اس نے ملازم بھیج کر اس نوجوان کو اپنے پاس بلا لیا اور اس کے ساتھ میل ملاپ قاعدہ کرنا چاہا۔ مدرسے کے نوجوان طالب علم نے معذوری کا اظہار کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، خدا سے ڈرو۔ لڑکی پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ اب لڑکی انتظار پر آ گئی اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ میل جول نہیں رکھو گے
تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی۔ نوجوان بہت پریشان ہوا کہ کیسی مصیبت پڑ گئی ہے۔ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، ایک طرف ایمان اور دوسری طرف جان کو خطرہ ہے۔ کچھ دیر سوچتا رہا، اس نے کہا کہ اچھا ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہو لوں۔ بیت الخلاء میں گیا اور وہاں پر پڑی ساری کی ساری نجاست اپنے بدن پر لگا لی اور اسی حال میں باہر آ گیا تو ہر طرف بدبو پھیل گئی۔ جب شہزادی سے سامنا ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی اور اس نے گھر سے نکلوا دیا۔ لڑکے نے گندگی سے بھرے کپڑے دریا پر جا کر صاف کیے، کپڑوں کو دھویا، اچھی طرح غسل کیا، نجاست دور کی۔ اس دن کا سبق بھی ناغہ ہو گیا۔ اگلے دن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ بیٹا آج کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ گندگی کی بدبو ابھی تک جسم سے رچی ہوئی لگتی ہے، نجاست کا اثر رہ گیا ہے، اس لیے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سا عطر لگا کر آئے ہو۔ نوجوان نے کہا کہ حضرت بہت دھویا، کیا کروں، واللہ بہت دھویا، سارا دن اسی میں گزر گیا، کیا کروں؟ مگر شاہ صاحب جی اس سے مسلسل عطر کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کون سی خوشبو لگائی ہے کہ سارا کمرہ مہک اٹھا ہے۔ شاہ جی نے اس دن بچوں کو چھٹی دے دی اور اکول نوجوان سے پوری داستان سنی۔ شاہ جی نے تمام کہانی سن کر قسم کھا کر کہا کہ نوجوان اتنی بہترین خوشبو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سونگھی۔ یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو نے جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو حرام کاری سے بچا لیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دامن زناکاری سے آلودہ نہیں ہوا۔ دین اسلام پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت فتنہ بے حیائی ہے۔ ہماری نوجوان نسل دو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے، فحاشی عریانی کے سلام میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مغربی عریانیت کے دل دادا بن چکے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ داناؤں کا کہنا ہے کہ جس قوم کو تم ختم کرنا چاہتے ہو اس کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر ان میں اخلاقی برائیاں عام کر دو تو وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال، علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک سوال لائی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دے دیجئے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ یہی بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ تم پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ میں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے، اور اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو۔ یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے کہ جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو۔
کیونکہ وہ چاہے کہ میں زندگی میں جو بھی چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہتا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جس سے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب کی یہ بات درست ہے کہ واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور میں کہ وہ حرام کیا گیا اوپر ایمانداروں کے زانیہ کا زانی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر زانی کا اس میں اشارہ ہے کہ زنا مراد دینا ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ پاک دامن ہونا، اعلانیہ زنا کرنے والی، نہ چھپے یاروں والی اور نہ پکڑنے والی، نہ 6 دوست رکھنے والی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیف اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اگر کوئی عورت مرد زنا کر لیں تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے مرضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرح ایک بات یہ بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ غلیظ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں نکاح ہی کرا دینا چاہیے تاکہ ان کے آپس میں معاملات ہی رہیں، اور ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ زانیہ اور عطیہ ثانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار ہے اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو توبہ طائب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ ناپاک عورت ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں ہو اور نہ چھپی آشنائیں بنانے والے۔ شان نزول میں مروی حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورت یا بدکار مرد سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینہ لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناق کہا جاتا تھا اور اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں نے چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناق آئی اور اس نے دیوار کے ساتھ میرا سایہ دیکھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ کہنے لگی آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی خیمے والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی آئے، میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ میں چلنے لگا حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ گیا اور اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے اور میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے ساتھ آیا اور اسے اٹھایا۔ وہ آدمی بھاری تھا یہاں تک کہ میں اسے اصغر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں اصغر خاص تھی۔ اس کی بھاری بیڑی کھولی اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا
حتیٰ کہ میں مدینے پہنچ گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ناک سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرشد کسی زانیہ یا مشرکہ سے نکاح نہیں کرتا، اس لیے تو اس اناق سے نکاح مت کر۔ سنن ابی داؤد میں لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جس سے زنا ہو چکا ہو، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے، جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتے اس سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانیہ مرد سے بھی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر زانیہ مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے نکاح جائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔